جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ حاضر ہوں اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ۔ جی ہاں، انتہائی اہم خبریں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ جی ہاں، بڑے لوگوں کی، پاکستان کے بہت ہی زیادہ بڑے لوگوں کی بڑی بیٹھک کے حوالے سے بریکنگ نیوز آئی ہے، جو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ 3 بڑوں کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ رات کے اندھیرے میں خفیہ ملاقات ہوئی ہے، جس کی جو ہے وہ آوازیں اب تھوڑی سی نکلنا شروع ہوئی ہیں، اور 3 بڑوں کی بیٹھک ہوئی ہے لاہور شہر میں، جہاں پہ عمران خان بھی موجود تھے جب وہ شوکت خانم اسپتال میں تھے۔ اب وہ اپنے گھر زمان ٹاؤن میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں اچانک جو ہے جب عمران خان اسپتال میں تھے، اپنے پہ قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد صدر مملکت عارف علوی صاحب جو ہے لاہور پہنچے تھے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی عیادت کی تھی وہاں پہ۔ اس کے بعد مستقل طور پہ 3 سے 4 دن جو ہے وہ عارف علوی صاحب لاہور میں ہی موجود رہے۔ اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں، مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں، کوٹڈ اور ان کوٹڈ، کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے وہ بھی وہاں موجود تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ صدر عارف علوی نے اہم کردار ادا کیا ہے عمران خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی شخصیت کا ملاقات کرانے میں۔ تینوں نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، تینوں نے جو ہے لاہور میں ملاقات کی ہے، بہت بڑی خبر ہے، اور تقریباً تمام معاملات پہ اتفاق کر لیا گیا ہے، اور تمام معاملات، تمام ایشوز پہ ڈسکشن ہوا۔ اس کے بعد جو عمران خان کے ریزرویشن تھے وہ سنے گئے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو باتیں کی گئی تھیں، بیان، جو اعتراضات تھے وہ بیان کیے گئے بڑوں کی جانب سے۔ عارف علوی صاحب نے جو ہے اس میں اہم کردار ادا کیا، یہ ملاقات کرانے میں، اور آج اس ملاقات کی تصدیق عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کر دی ہے۔ انہوں نے یہ سوال، کسی صحافی کے سوال پہ انہوں نے جواباً یہ کہا کہ صدر عارف علوی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی جنرل باجوہ سے، میں نہیں ملا ان سے۔ یعنی کہ ایک طرف وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف انکار بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے آج یہ اسی نیوز کے بعد سوچا کہ ابھی اس نیوز کو بریک کر دیا جائے، جو ابھی بہت ہی کم حلقوں کو پتہ ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمارے پاس بھی جو ہے لاہور سے اڑتے اڑتے یہ خبر آ گئی، ہم نے تصدیق کی، تصدیق ہونے کے بعد ہم آپ کی گوش گزاری خبر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آنے والے نئے آرمی چیف کی، جو کہ چند دنوں کی بات ہے، میرے خیال میں 3-4 دن میں سمری موو ہو جائے گی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے انڈر ڈسکشن آئے۔ اس کے حوالے سے جو اگلے انتخابات ہونے ہیں، یا اگلے انتخابات کی جو تاریخ، جو عمران خان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، اس کے حوالے سے معاملات انڈر ڈسکشن آئے، اور تقریباً چیزوں پہ جو ہے وہ اتفاق کر لیا گیا، اور یہی اتفاق ہوا ہے کہ تمام چیزوں کو خوش اسلوبی سے جو ہے وہ نمٹایا جائے گا۔ ان دا مین وائل یہ بھی طے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ ایک پبلک کا جو ایک ان کا جو دھرنا ہے یا جو ان کا لانگ مارچ ہے، اس کو بڑے سلو انداز میں آہستہ آہستہ جاری و ساری رکھیں گے، تاکہ ان کو پبلک کے سامنے شرمندگی نہ ہو، سب کی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو بھی آہستہ آہستہ وہ ڈیفینس پہ جاتے جائیں گے، بیک ہوتے جائیں گے، جو ان کے جو بڑے ہی اسٹاؤش قسم کے جو انسٹانسز ہیں اس کے حوالے سے۔ اور ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ نئے آرمی چیف کے اوپر تمام چیزیں جو ہے وہ طے ہو گئی ہیں، اور نیا آرمی چیف کون ہوگا، موسٹ پروبیبلی جو نام آ رہا ہے، یا جو سینئرز کے جو نام ہیں، جو 5-6 جو 3 اسٹارز جنرلز ہیں، ہونا انہی میں سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی روایت رہی ہے کہ جن کے جو سینئرز کے نام دیے جاتے ہیں ان سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ یہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں۔ لائک وائز ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے جنرل ضیاء الحق کو جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کیا تھا، جو کہ سینئرٹی میں 7ویں 8ویں یا 9ویں نمبر پہ تھے، یا 11ویں نمبر پہ تھے، یا 13ویں نمبر پہ تھے، اور اسی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ذوالفقار علی بھٹو کا حکومت کا تختہ الٹ کے ملک میں مارشل لا لگا دیا، تو 11 سال تک بطور صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف وہ جو ہے ملک پاکستان کے حکمراں رہے، اور ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے
ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے جو اپوائنٹمنٹس کی تھی، نواز شریف صاحب نے جو ہے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا تھا، وہ بھی جو ہے سینئرس کو انہوں نے آؤٹ رائٹلی جا کے ان کو کراس کر کے جو ہے پرویز مشرف صاحب کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا تھا۔ ہسٹری نے اپنے آپ کو ریپیٹ کیا اور پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کا 12 اکتوبر 1999 کو جو ہے حکومت کا تختہ الٹ کے خود جو ہے وہ حاکم بن گئے اور چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ، اور بعد میں انہوں نے 2002 میں صدر پاکستان کا بھی حلف اٹھا لیا تھا اور سپریم کورٹ نے ان کو یہ اجازت دی تھی۔ یہ ایک ہسٹری ہے جو بتانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو اپوائنٹمنٹ کی تھی جنرل کیانی کی، کہنے والے کہتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی چوائس تھی وہ، کیونکہ وہ ملٹری سیکرٹری رہتے جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، تو جنرل کیانی اس وقت جو ہے DGI تھے اور سینئرٹی میں تو تھے، لیکن اس لسٹ میں نہیں تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کو تعینات کیا جاتا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے تعیناتی کی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں باجوہ صاحب کے اوپر، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میٹنگ میں جو ہے وہ جو بڑوں کی 3 بیٹھک ہوئی ہے، بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اس میں جو ہے یہ بھی طے ہوا ہے کہ آئندہ نگراں سیٹ اپ کیا ہوگا۔ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بھی معاملات طے ہو گئے ہیں، اور نگراں سیٹ اپ کب تک ہوگا، کتنی دیر تک ہوگا، کون نگراں وزیر اعظم ہوگا اور کس طرح سے نگراں سیٹ اپ کو چلایا جائے گا، اور معاملات کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ 3 بڑوں کی بیٹھک میں یہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان جو ہے پچھلے 2 دنوں سے اپنا جو ان کا امریکی سازش کا جو بیانیہ تھا، جو سائفر والا معاملہ تھا، عمران خان اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی سازش والا جو بیانیہ تھا وہ پرانی بات ہو گئی، جو سائفر والا مسئلہ تھا اب وہ مسئلہ باقی نہیں رہا، اور ہم امریکہ سے جو ہے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس میٹنگ کا جو آؤٹ کم ہے، آؤٹ کم اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے اور بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے، ایک پالیسی شفٹ آیا ہے عمران خان کی سیاست کے حوالے سے، اور جس بیانیے کے اوپر وہ اپنی مزاحمتی سیاست کی بنیاد رکھے ہوئے تھے، مزاحمتی سیاست کر رہے تھے، لیکن اس بیانیے کو انہوں نے دھڑم دھس کر دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ جی ہاں، امریکہ مائی باپ ہے، اور امریکہ کی مرضی کے بغیر نہ ہی پاکستان میں حکومت بنتی ہے، نہ ہی پاکستان میں حکومت گرتی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اب وہ اس بیانیے سے، سازشی بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے، جس پہ انہیں بہت سے صحافیوں نے اور سنجیدہ حلقوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور ان کے فالوورز نے بھی بڑا مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا کل کی تاریخ میں ایک اور بیان آ گیا ہے کہ ہماری کوئی چوائس نہیں ہے کہ کون آرمی چیف ہو۔ عمران خان صاحب کا یہ بھی بیانیہ تھا کہ میرٹ پہ آرمی چیف ہونا چاہیے، سینئر آرمی چیف ہونا چاہیے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کی تقرری میں آنے والے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں مشاورت شامل ہونی چاہیے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جو انہوں نے بتایا کہ ایک کاروباری شخصیت کے ذریعے پیغام بھی بھجوایا کہ 3 نام آپ دے دیں، 3 نام میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد مشاورت کر لیتے ہیں، لیکن اس آفر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ریفیوز کر دیا۔ لیکن اب جا کے عمران خان صاحب جو ہے اس میٹنگ کا دوسرا آؤٹ کم سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس مطالبے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ حکومت کا اختیار ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، جو بھی سینئرز ہیں، جو بھی سینئر موسٹ ہیں ان میں سے وزیر اعظم جس کو چاہے ان کو چوائس کریں اور وہ آرمی چیف جو ہے اپوائنٹمنٹ کریں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری آرمی چیف کے حوالے سے کوئی چوائس نہیں، اور وہ اپنے اس بیان سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اس میٹنگ کے حوالے سے، جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جو لاہور میں ہوئی ہے، جس کی تصدیق آج عمران خان صاحب نے بھی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صدر عارف الوی لاہور میں موجود تھے تو وزیر اعظم پاکستان اچانک جو ہے وہ کسی ملک کے دورے سے آئے، 2 دن ٹھہرے اور پھر وہ دوبارہ سے دورے پہ چلے گئے۔ وہاں پر جو ہے وہ کانفرنس کے بعد ان کو پاکستان واپس آنا تھا، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے، کرنٹ سچویشن، پولیٹیکل سچویشن ایسی آ گئی کہ ان کو لندن جانا پڑا نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، جو ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، سابق وزیر اعظم بھی، ایک قائد ہیں نون لکھ کے، اور ان سے مشاورت کرنے کے لیے وہاں مشاورت مکمل کر لی گئی۔ خبریں یہی باہر آئیں کہ نئی آرمی چیف کے حوالے سے، تعیناتی کے حوالے سے مشاورت کی گئی، جس کی وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق بھی کی، لیکن اندرون خانہ کچھ اور معاملات چل رہے تھے جن کا علم جو ہے چند بڑوں کو تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے 2 دفعہ اپنا جو ہے لندن کا اسٹے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا، جی ہاں جناب، اور وہ تقریباً 5 سے 6 دن لندن میں رہے۔ کیا وجوہات تھیں؟
وہ وجوہات بھی آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے. لیکن لاہور میں یہ 3 بڑوں کی ملاقات بھی، پرائم منسٹر کا پاکستان آنے کی بجائے لندن جانا، ان سب کا آپس میں بڑا نیکسس ہے، بڑا ان کا تعلق ہے. آنے والے دنوں میں تمام چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی، آپ کو بھی پتہ چل جائیں گی. جیسے ہمارے پاس جو ڈیٹیلز آئیں گی ہم بھی آپ سے شیئر کریں گے. اور انہوں نے مقررہ وقت سے زیادہ وقت قیام بھی کیا اور نواز شریف اور مریم نواز شریف سے مشاورت بھی مکمل کی، اور یہ تمام معاملات طے ہونے کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے تیزی آ جاتی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ویلوگ میں کہا تھا کہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوارٹر کہ سعودیہ کا اصرار ہے کہ نیا آرمی چیف ایسا ہونا چاہیے جو کہ پروفیشنل بھی ہو. سارے ہمارے لیے جو 3 اسٹار جنرلز ہیں جو سینئرٹی میں وہ پروفیشنلز ہیں، لیکن جو ہر کنٹری کی اپنی چوائس ہے. لائک وائز سعودیہ نے جو ہے وہ نام دیا ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کور کمانڈر بہاولپور جنرل فیض حمید کا نام دیا ہے کہ ان کو نیا آرمی چیف ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی بھی دلی خواہش یہی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک پروفیشنل جنرل ہیں، پروفیشنل فوجی ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان پہ یہ چھاپ لگانے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرل فیض حمید صاحب، ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو میرے علم میں آیا، جو میں نے ریسرچ کی ہے، جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا نام جو ہے وہ پچھلے عرصے میں چند سالوں پہلے ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ ڈی جی سی، جیسے کہ آج کل ڈی جی سی آئی ایس آئی فیصل نصیر صاحب کا نام آ رہا ہے جو عمران خان صاحب کے نام پہ زبان پہ زد عام ہے، اسی طرح سے جنرل فیض حمید بھی جو ہے وہ ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے. اور اس دوران میں ان کا نام بڑا سامنے آیا جب وہ دھرنا وغیرہ ہوا تھا تحریک لبیک کا. انہوں نے وہ معاہدہ بھی کرایا، اس معاہدے پہ دستخط بھی کیے جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراض بھی اٹھایا تھا. جنرل فیض حمید جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ جب کور کمانڈر جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار تھے، اس سے پہلے وہ کراچی کے کور کمانڈر تھے. اس وقت جو ہے جنرل فیض حمید جو ہے وہ پنو عاقل چھاونی کے جی او سی تھے. جی ہاں بالکل. اور جب جنرل نوید مختار کور کمانڈر تھے، جنرل فیض حمید نے ان کے انڈر میں سرو کیا تھا. جب ایلیویٹ ہوئے جنرل نوید مختار بطور ڈی جی آئی ایس آئی، تو وہ جنرل فیض حمید کو اپنے ساتھ لے گئے یہاں سے آئی ایس آئی میں، اور انہیں وہاں پہ ڈی جی سی تعینات کر دیا. تو یہ تھوڑا سا تعلق ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جنرل فیض حمید نے جو ہے وہ ڈی جی سی کا جو کام ہوتا ہے انٹرنل ملک پاکستان کی سیکورٹی کو جو ہے وہ کرنا، اور جو بھی معاملات ہیں انٹرنل ملک پاکستان کے ان کو جو ہے دیکھنا ڈی جی سی کا کام ہوتا ہے، بیسک فنکشن ہوتا ہے. بڑی اہم پوسٹ ہے ملک کی سلامتی کے حوالے سے، ملک کی سلامتی کے ادارے کے حوالے سے. اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آئی کہ جنرل فیض حمید جو ہے ایک بہترین جنرل ہیں، پروفیشنل جنرل ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنے کام سے اور اپنے پروفیشنلزم سے، اور بہترین جو ہے وہ فوجی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بطور عمران خان صاحب نے انہیں جو ہے اپنی حکومت میں انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مشاورت سے تعینات کر دیا. بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے انہوں نے بڑے اہم محاذوں پہ پاکستان کی پالیسی کا، قومی سلامتی کے حوالے سے سلامتی کا جو ہے دفاع کیا. خاص کر کے جو ان کا رول سامنے آیا وہ افغان طالبان کے مذاکرات، امریکہ کے مذاکرات کے درمیان میں آیا جو دوحہ میں ہو رہے تھے. جب امریکہ جو ہے افغانستان سے انخلا چاہ رہا تھا، تو طالبان کے اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے پہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا بہت بڑا کردار ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی. اور یہ تمام لوگ مانتے ہیں، امریکہ بھی مانتا ہے، سعودیہ بھی مانتا ہے، پاکستان میں بھی لوگ مانتے ہیں. اسی طرح سے جو اہم کردار ادا کیا وہ جنرل فیض حمید نے ادا کیا. امریکہ کا جو افغانستان سے انخلا ہوا، جو فوجی یہاں سے گئے، طالبان یہاں پر آئے، اس میں بھی جنرل فیض حمید کا بہت بڑا کردار ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی، اور سب اس کے مترف ہیں، کوئی بھی اس سے. یہ ان کا پروفیشنلزم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ تو بہت بنایا جاتا ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہیں یا عمران خان صاحب کے خاص ہیں. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی فوجی جو ہے اس کی محبت، چاہے وہ جنرل ہو چاہے وہ سپاہی ہو، اس کی محبت صرف اور صرف اپنے ملک سے ہوتی ہے، اپنے ادارے سے ہوتی ہے، اپنی قوم سے ہوتی ہے، اور وہ قوم کے لیے، ملک کے لیے کام کرتا ہے، کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کے لیے کام نہیں کرتا. میری ریسرچ میں یہ بھی آیا ہے کہ امریکہ کا جو انخلا تھا افغانستان، اس میں اہم کردار ادا کیا. اور جو یمن کا جو ایشو چل رہا تھا سعودی عرب کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حوثی باغیوں نے بغاوت کر دی تھی اور حملے کر رہے تھے سعودی عرب کے اوپر. اس
ارجنسی اس بغاوت کو کچلنے میں، اس بغاوت کو بھی ختم کرنے میں اور سعودیہ کو سیف کرنے میں، سعودیہ کو اس مینس سے جان چھڑانے میں جنرل فیض حمید کا بطور DGI اور پاک فوج کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ وجہ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید کو سعودی عرب اور شہزادہ سلمان چاہتے ہیں کہ وہ نئے آرمی چیف ہوں۔ تو یہ ایک ریسرچ آئی ہے سامنے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور مریم بی بی بھی جیل میں تھی، تو جنرل فیض حمید نے بطور DGI بھی، جو ذرائع نے تصدیق کے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کوٹیڈ اینڈ کوٹیڈ، کہ جنرل فیض حمید کا بہت بڑا کردار ہے نواز شریف کو اور مریم بی بی کو جو ہے وہ ریلیف دلانے میں۔ اور جب نواز شریف صاحب کو زیادہ معاملات ہو گئے، ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا اور ان کو جو پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا، بعد میں عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ ان کو تو بیماری نہیں تھی، لیکن نواز شریف صاحب جو لندن گئے ہیں اپنے علاج کے لیے بیماری کے حوالے سے، اس میں بھی جو ہے وہ جنرل فیض حمید نے بطور DGI جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اور نواز شریف صاحب پہ یہ احسان ہے جنرل فیض حمید کا بطور DGI، مریم صاحبہ پہ بھی یہ احسان ہے کہ انہوں نے ان کو ریلیف دلانے میں مدد کی، تو اس احسان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف کی جو عادت ہے بطور وزیر اعظم، نواز شریف کے سامنے جو نام بطور آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے آتے ہیں GHQ کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور تو نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جو جانے والا آرمی چیف ہے وہ اپنے آرمی چیف کو لانا چاہتا ہے، تو ان کی ایک عادت ہے کہ وہ کچھ نام اور منگوا لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اب 2016 میں یا 15 میں، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی، جب جنرل راحیل شریف جو ہے ریٹائر ہو رہے تھے، ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ رہا تھا، انہوں نے 3 یا 4 نام جو ہے موسٹ سینئر جنرلز کے 3 اسٹار جنرلز کے نام نواز شریف کو بھیجے تھے، اور ان میں ان کی خصوصیات بھی لکھی تھیں، ان کی تعریف بھی لکھی تھی، ان کے جو ہے وہ پروفیشنلزم کے حوالے سے جو ان کے اقدامات تھے، جو ان کا میرٹ تھا وہ لکھا تھا۔ لیکن نواز شریف کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید جنرل راحیل شریف اپنے کسی دوست کو جو ہے آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں، جو نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ کچھ اور نام بھی دیں، اور بیسیکلی نواز شریف کو جو نام دیا گیا تھا وہ جنرل باجوہ کا دیا گیا تھا۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں، تو راحیل شریف صاحب نے جنرل باجوہ کا نام بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھیج دیا تھرو منسٹری آف ڈیفینس، اور پھر نواز شریف صاحب نے الٹیمیٹلی جو فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ جنرل باجوہ جو ہے نئے آرمی چیف ہوں گے، اور جنرل راحیل شریف بھی یہی چاہتے تھے کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ جنرل باجوہ ہی ہو، جنرل قمر جاوید باجوہ ہو، کیونکہ راحیل شریف صاحب نواز شریف کی مینٹلٹی سے واقف تھے، کیونکہ وہ بہت پرانے دوست بھی ہیں، دوست بھی رہے ہیں، ساتھ میں شاید کلاس فیلو بھی رہے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو وہ اپنی مینٹلٹی سے واقف تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف کو جان بوجھ کے جنرل باجوہ کا نام پہلے نہیں بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، بعد میں ان کا نام بھیجا گیا اور وہ نئے آرمی چیف ہو گئے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا تھوڑا سا ہے اس میں معاملہ کہ وہ بھروسہ نہیں کرتے اور کانوں کے کچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کل رات جو ہے بڑی ایمرجنسی میں بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں، وہ اچانک فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی پہنچ گئے اور ان کو نئی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ اعتماد میں لیا، نواز شریف کا جو پیغام پہنچایا خاص۔ اس کے بعد وہ زرداری ہاؤس پہنچ گئے، آصف علی زرداری سے ملے۔ کل زرداری صاحب بھی جو ہے 2 دن پہلے اسلام آباد پہنچ گئے اچانک، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے دوبارہ سے معاملات کو چلانا شروع کر دیا۔ کل اسحاق ڈار صاحب بھی ملے، اور آج آصف علی زرداری کا بھی بڑا اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پاک فوج میں جو پروموشن کا جو طریقہ کار ہے اس پہ پورا 100% بھروسہ کرتے ہیں، اور ہماری بھی کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہو ول بی دی نیکسٹ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو میرٹ پہ آتے ہیں وہ کہہ رہے وزیر اعظم کو اس کا اختیار ہے، وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا، یعنی کہ زرداری صاحب کو بھی پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ جو بھی نیا آرمی چیف ہوگا وہ GHQ کی پرائرٹی پہ ہوگا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی پرائرٹی پہ ہوگا، وہ چیف آف آرمی اسٹاف، موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریکمنڈیشن پہ ہوگا۔ اور جس وزیر اعظم کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا یا کم کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس سے ہم یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ نئے آرمی چیف کا، جو کہ اتنی مضبوط فوج ہے، اتنا کمپریہنسو ادارہ ہے ملک پاکستان کی سرحدوں کی سلامتی کا ضامن ہے، اس کے سپہ سالار کا تقرر وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پاک فوج، اسٹیبلشمنٹ، افواج پاکستان اور GHQ جس پلڑے میں جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا، اور
دیگر جو ممالک کے میں نے نام لیے. تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا، جو بھی سپہ سالار ہوگا پاک فوج کا وہ ہمارے لیے قابل عزت ہوگا، ہمارے لیے سر کا تاج ہوگا، آنکھوں کا تارا ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاک فوج قائم و دائم رہے، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ رہے، اور اسی طرح سے ملک پاکستان کا اور قوم کا جو ہے دفاع کرتی رہے. ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آیا سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے. سندھ ہائی کورٹ نے جو جماعت اسلامی PTI کی پیٹیشن پہ جو فیصلہ محفوظ کیا تھا بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، سندھ ہائی کورٹ نے آج وہ فیصلہ سنا دیا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اپنے فیصلے میں جو کرکس ہے وہ میں بتا دوں آپ کو، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر آپ نئی پولنگ کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں کہ نئی پولنگ کس تاریخ کو ہوگی. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 60 دن کے اندر آپ جو ہے تمام جزیات کو طے کر لیں، تمام معاملات کو دیکھ لیں، تمام ایشوز کو دیکھ لیں، ان کو بھی طے کر لیا جائے اور الیکشن کا جو ہے وہ انعقاد کرا دیا جائے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے سندھ حکومت کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پوری اسسٹنس، پوری سپورٹ، پوری مدد فراہم کریں، سیکورٹی کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، رینجز پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے. اور ایک دفعہ سے پھر اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو سندھ ہائی کورٹ نے جو بال ہے وہ ونس اگین جو ہے ECP کے کورٹ میں ڈال دی ہے کہ بیسیکلی جو فنکشن ہے، مینڈیٹ ہے الیکشن کرانے کا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، سندھ ہائی کورٹ کا کام نہیں. انہوں نے اس آرڈر کے ساتھ اس درخواست کو نمٹا دیا ہے. اب ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے کراچی اور حیدرآباد میں الیکشن کرانے کا، وہ فیصلہ بھی جو 21 یا 22 تاریخ کو سنایا جائے گا. اب اس میں دیکھتے ہیں، لازمی بات یہ سندھ ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ آ گیا، یہ ڈائریکشن آ گئی ہے. سندھ ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن ایشو نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں فائنلی طے کرے گا کون سی ڈیٹ کو الیکشن ہونا ہے. اب ہمیں انتظار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 21 اور 22 نومبر کو جو ان کا فیصلہ آنا ہے، ڈیٹ مجھے کنفرم نہیں ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں. اور وہ ڈیٹ کب ملتی ہے ہمیں کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. یہ میرا YouTube چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کریے، شیئر بھی کیجیے، واچ بھی کریے. اگلے ویلاگ میں نئی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ حافظ.